بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رجا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ صحیح بخاری کی حدیث بیان کرتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی ایک جماعت کفار کی جاسوسی کے لیے بھیجی۔ اس جماعت کا امیر عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو بنایا اور جماعت روانہ ہوئی۔ جب یہ لوگ مقام ہدا پر پہنچے جو اسفان اور مکہ کے درمیان میں ہیں تو قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو کسی نے خبر دے دی اور اس قبیلے کے 200 تیر اندازوں کی جماعت ان کی تلاش میں نکلی۔ یہ سب صحابہ کے نشانات قدم سے اندازہ لگاتے ہوئے چلتے چلتے آخر ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں صحابہ نے بیٹھ کر کھجوریں کھائی تھیں جو وہ مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ لے کر چلے تھے۔ پیچھا کرنے والوں نے کہا کہ یہ گٹھلیاں تو یثرب مدینہ کی کھجوروں کی ہیں، اور پھر قدم کے نشانوں سے اندازہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ آخر عاصم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جب انہیں دیکھا تو ان سب نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی۔ مشرکین نے ان سے کہا کہ ہتھیار ڈال کر نیچے اتر آؤ، تم سے ہمارا عہد و پیمان ہے، ہم کسی شخص کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ عاصم بن لیث رضی اللہ عنہ مہم کے امیر نے کہا کہ میں تو آج کسی صورت میں بھی ایک کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا۔ اے اللہ، ہماری حالت سے اپنے نبی کو مطلع کر دے۔ اس پر ان کافروں نے تیر برسانے شروع کر دیے اور عاصم رضی اللہ عنہ اور 7 دوسرے صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ باقی 3 صحابی ان کے عہد و پیمان پر اتر آئے اور یہ خبیب انصاری رضی اللہ عنہ، ابن دسنہ رضی اللہ عنہ اور ایک تیسرے صحابی عبداللہ بن طارق بلوی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ صحابی ان کے قابو میں آ گئے تو انہوں نے اپنی کمانوں کے تانت اتار کر ان کو ان سے باندھ لیا۔ عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ تمہاری پہلی غداری ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، بلکہ میں تو انہیں کا اسوہ اختیار کروں گا۔ ان کی مراد شہداء سے تھی، مگر مشرکین انہیں کھینچنے لگے اور زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ جب وہ کسی طرح نہ گئے تو ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب یہ خبیب اور ابن دسنہ رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر چلے اور ان کو مکہ میں لے جا کر بیچ دیا۔ یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے لڑکوں نے خرید لیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے ہی بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ آپ ان کے ہاں کچھ دنوں تک قیدی بن کر رہے۔ زہری نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ بن ایاز نے خبر دی اور انہیں حارث کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ جب ان کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے تو زینب سے انہوں نے موئے زیر ناف موڑنے کے لیے استرا مانگا۔ انہوں نے استرا دے دیا۔ زینب نے بیان کیا پھر انہوں نے میرے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ ان کے پاس گیا تو میں غافل تھی۔ زینب نے بیان کیا کہ پھر جب میں نے اپنے بچے کو ان کی ران پر بیٹھا ہوا دیکھا اور استرا ان کے ہاتھ میں تھا تو میں اس طرح گھبرا گئی کہ خبیب رضی اللہ عنہ بھی میرے چہرے سے سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا تمہیں اس کا خوف ہوگا کہ میں اسے قتل کر ڈالوں گا، یقین کرو میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم کوئی قیدی میں نے خبیب سے بہتر کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکے میں پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ کہا کرتی تھی کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی روزی تھی جو اللہ نے خبیب رضی اللہ عنہ کو بھیجی تھی۔ پھر جب مشرکین انہیں حرم سے باہر لے آئے تاکہ حرم کے حدود سے نکل کر ان کو شہید کر دیں تو خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں قتل سے گھبرا رہا ہوں تو میں ان رکعتوں کو اور لمبا کرتا۔ اے اللہ، ان ظالموں سے ایک ایک کو ختم کر دے۔ پھر یہ اشعار پڑھے جبکہ میں مسلمان کی حالت میں قتل کیا
جا رہا ہوں تو مجھے کسی قسم کی بھی پرواہ نہیں ہے، خواہ اللہ کے راستے میں مجھے کسی پہلو پر بھی پچھاڑا جائے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس جسم کے ٹکڑوں پہ بھی برکت دے سکتا ہے جس کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہو۔ آخر حارث کے بیٹے عقبہ نے ان کو شہید کر دیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ سے ہی ہر مسلمان کے لیے جسے قید کر کے قتل کیا جائے، قتل سے پہلے 2 رکعتیں شروع ہوئی ہیں۔ ادھر حادثے کے شروع ہی میں عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ مہم کے امیر کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی کہ اے اللہ ہماری حالت کی خبر اپنے نبی کو دے دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ سب حالات بتا دیے تھے جن سے یہ مہم دوچار ہوئی تھی۔ کفار قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ عاصم شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے ان کی لاش کے لیے اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ کاٹ لائیں جس سے ان کی شناخت ہو سکے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں کفار قریش کے ایک سردار بن ابی معیط کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا ایک چھتا عاصم کی لاش پر قائم کر دیا۔ انہوں نے قریش کے آدمیوں سے عاصم کی لاش کو بچا لیا اور وہ ان کے بدن کا کوئی ٹکڑا بھی کاٹ نہ سکے۔